رمضان المبارک کے مہینے میں جو کرنے والا کام ہے ان میں سے دوسرا کام یہ ہے کہ قیام اللیل ہے، یعنی رات میں تراویح کا اہتمام کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دن بھر کام کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تراویح نہیں پڑھ پاتا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے قرآن کا دور کرتے تھے ان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، سوجن آ جاتی ہے پیر میں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو پھر آپ اتنی مشقت، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی تو وہ تھے اللہ نے جن کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، گناہ لکھا ہی نہ جائے جس کے نام اعمال میں، وہ اس قدر عبادت کرے۔ اور اللہ کے نبی صرف رمضان میں نہیں، سال کے 12 مہینے ایسے ہی عبادت کرتے تھے۔ اگر ہم اور آپ 12 مہینے نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں تو کر سکتے ہیں نا۔ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرے، قیام کرے، نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن پھر وہی کہوں گا، اس کے وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف نہیں کرتا ہے، اور اس کے دیگر گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں ہم اور آپ قیام اللیل کا خصوصی طور پر اہتمام۔ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، میں جانتا ہوں، بعض ہمارے بزرگ ہیں تھک جاتے ہیں کھڑے کھڑے، آپ کرسی لے کر کے بیٹھ جائیں، کرسی کا اہتمام نہیں ہے، آپ مسجد میں کنارے ویسے ہی بیٹھ جائیں۔ اللہ نے جس کو کھڑے ہونے کی طاقت دیا کھڑے ہو کر کے پڑھے، نہیں کھڑے ہو سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے پڑھے، لیکن اپنے آپ کو اس سے پیچھے نہ رکھے۔ پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، پتہ نہیں اس کے بعد زندگی میسر آئے یا نہ آئے، نیکی کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، غنیمت سمجھنا چاہیے اسے۔ اور میں تو کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ جنہیں یہ رمضان عطا کر رہا ہے۔ ورنہ اگر آپ اسی شہر کے اندر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے پڑوسیوں میں تلاش کریں گے کچھ چہرے ایسے جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے اور اس رمضان میں وہ چہرے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کہاں چلے گئے میرے بھائی؟ جہاں وہ گئے وہیں ہمیں بھی جانا ہے۔ لہٰذا یہ دوسری چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنا۔ تراویح پڑھیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور توفیق دے مزید اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں۔ آپ وتر کی نماز چھوڑ دیجئے اور گھر چلے جائیے، اور پھر جب رات میں دوبارہ آنکھ کھلے آپ اٹھ کر کے جتنی اللہ آپ کو توفیق دے اتنا آپ پڑھتے چلے جائیے۔ تراویح 8 رکعت ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی طور پر آپ جو بھی پڑھنا چاہیں گے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائی۔ تو لہٰذا اس کا بھی اہتمام کریں، اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔